الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال صلي فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال وغير ذلك قلت هو ذاك قال فإني على نفسك بكثرة السجود. اس حدیث کا مفہوم میں بتلاؤں گا. اس حدیث کو اپنے ذہن میں اچھی طرح سے رکھیے کیونکہ یہ حدیث صحیح مسلم شریف کی ہے. حدیث بھی صحیح ہے لیکن اس حدیث کا معنی اور مفہوم غلط بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل ثابت کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اس سے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. مختار کل یعنی آپ ہر چیز پر قادر ہیں, کوئی چیز آپ کے اختیار سے باہر نہیں ہے اور یہ حدیث پیش کی جاتی ہے. لیکن حدیث پوری پیش نہیں کی جاتی. حدیث کا آخری ٹکڑا فاعلنی علی نفسک بکثرۃ السجود یا تو اسے پڑھا ہی نہیں جاتا یا پڑھا جاتا ہے تو اس کا معنی اور مفہوم بتایا نہیں جاتا. یہاں تک آ کر کے روک دیا جاتا ہے اور اس سے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں. ہر چیز پر آپ کو اختیار ہے اور ہر چیز آپ کے قبضے میں ہے. کعب بن اسلمی ربیعہ بن کعب اسلمی سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا. رات میں جب آپ اٹھتے تو آپ کے وضو کا پانی میں آپ کے لیے رکھتا, ضرورت کی چیزیں میں رکھتا. اور یہ وضو کا لفظ 3 طریقے سے بولا جاتا ہے. وضو, وضو, واو کے زبر کے ساتھ, واو کے زیر کے ساتھ, واو کے پیش کے ساتھ. تینوں کا معنی الگ الگ ہے. وضو اس پانی کو کہتے ہیں جو برتن کے اندر رکھا جاتا ہے, نل کے اندر ہوتا ہے, جس سے وضو کیا جاتا ہے. وضو اس برتن کو کہتے ہیں جس کے اندر رکھا جاتا ہے. اور وضو واو کے پیش کے ساتھ اس عمل کو کہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں, یعنی ہاتھ پاؤں دھلتے کلی کرتے ہیں اس عمل کو. تو اس کو فارسی میں آپ یاد رکھنا چاہیں تو وضو را در وضو کردن وضو کن. وضو کو وضو کے اندر رکھو اور وضو کرو, یعنی وضو کا پانی لوٹے کے اندر رکھو اور وضو کرو. تو زبر کے ساتھ اس پانی کو کہتے ہیں جس سے وضو کیا جاتا ہے, اور واو کے زیر کے ساتھ وضو اس برتن کو کہتے ہیں جس کے اندر پانی رکھا جاتا ہے, لوٹا ہے, برتن ہے, نل ہے, کچھ بھی. اور وہ واو کو پیش کے ساتھ وضو اس عمل کو کہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں, ہاتھ دھلتے ہیں, پاؤں دھلتے ہیں, کلی کرتے ہیں, مسواک کرتے ہیں, سب کچھ اس عمل کو وضو کرتے ہیں. بس تو کہا کہ میں آپ کو کے ساتھ سوتا تھا رات میں, تو جب آپ کو ضرورت ہوتی تو وضو کا پانی لاتا اور ضرورت کی چیزیں بھی لاتا. لیکن آپ نے کہا سل نہیں, مجھ سے مانگو. ہم بھی کسی سے خوش ہوتے ہیں کہ مانگو کوئی چیز مانگنا, یعنی میرے اختیار میں جو چیز ہے مانگو میں دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ, اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں جیسے میں دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں, جنت میں بھی آپ کی رفاقت مجھے مل جائے, میں یہ چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اب وغیرہ ذالک, یعنی اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگ سکتے, اس کے علاوہ مانگو. یعنی گویا کہنا تھا یہ میرے اختیار میں نہیں کہ میں جنت میں تم کو اپنی رفاقت دوں, کچھ اور مانگو. یہاں پہ مطلب اس کا کیا وجہ, یہ کیا بات ہے جنت میں رفاقت مانگتے, ارے جنت مانگ لو پوری پوری, میں سب دینے کے لیے تیار ہوں, میرے اختیار میں سب. یہ مفہوم بتلایا جاتا ہے آپ کو اور یہ مطلب نہیں. اب وغیرہ ذالک کچھ اور نہیں مانگ سکتے. کہتے ہیں کچھ اور مانگو, یہ کیا چیز ہے, یہ میرے معمولی چیز ہے, نہیں کچھ اور مانگو, یہ میرے اختیار میں نہیں. اصل مفہوم یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ بات اللہ کے رسول میں یہی مانگنا چاہتا ہوں, یعنی جنت میں آپ کی رفاقت ہی چاہتا ہوں. تو آپ نے اس پر کیا کہا, اگلا ٹکڑا وہ لوگ بیان نہیں کرتے یا بیان کریں تو ہمارا ترجمہ نہیں بیان کرتے. دوسرا ٹکڑا کیا ہے, فإنی علی نفسک بکثرۃ السجود, میری مدد. اگر آپ مختار کل ہیں تو مدد کی کیا ضرورت ہے, میں مختار کل اگر ہوں تو میری مدد کی کیا ضرورت ہے, کسی کی بالکل ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کہتے ہیں فإنی علی نفسک, اگر تمہارا یہی سوال ہے تو اپنے نفس پر میری مدد کرو کثرت سجود کے ذریعے سے, یعنی کثرت سے تم نماز پڑھو, اللہ قبول کریں گے, میں دعا کروں گا انشاءاللہ تم کو رفاقت ملے گی. بالکل معنی واضح ہے, لیکن یہ چیز بیان نہیں کی جاتی کیونکہ فإنی میری مدد کرو اس بات کا متقاضی کہ آپ مختار کل نہیں ہے. مختار کل ہوتے تو مدد کی کیا ضرورت تھی. اسی لیے اس معنی کو یا تو اس حدیث کا ٹکڑا بیان نہیں کیا جاتا یا یہ کہ اس کا معنی مفہوم غائب کر دیا جاتا ہے یا کچھ اور معنی بتا دیا جاتا ہے. تو آپ نے کہا فإنی علی نفسک بکثرۃ السجود, کثرت سجود یعنی کثرت کے ساتھ نماز پڑھو, اللہ تعالیٰ تمہاری نماز قبول کریں گے. میں دعا کرتا ہوں دونوں مل کر کے تم کو انشاءاللہ جنت میں میری رفاقت ملے گی.
تو اس حدیث کو مانو مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھیے، تاکہ اگر کبھی کوئی شخص آپ کو دھوکہ دینا چاہے تو آپ دھوکے میں نہ پڑیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل ماننا اللہ کی اختیارات میں شریک کرنا ہے، شرک کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور آدمی جب شرک کر لے، توبہ نہ کرے، اسی حال پہ انتقال ہوئے تو اس کا سارا عمل برباد ہے، جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ہم بندہ سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو، لیکن اس کے تقاضے کو پورا کرے تو کیا آپ نے حدیث بھی سنی ہوگی، بات تھوڑی مختصر لمبی ہو جائے گی لیکن مختصر کرتا ہوں کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا جس سے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گا کوئی اور نہیں، اللہ تعالیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ کو نکالے گی تو کہیں گے اتنے گناہوں کے دفتر کے سامنے اس پرچی کی کیا حیثیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب رکھے گی دوسرے پلے میں تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کا دفتر جو 99 دفتر ہیں بڑے بڑے جہاں تک نگاہ پڑے سب ہلکے ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ کا اتنا وزن ہے، لیکن کب؟ اگر شرک و بدعت نہیں ہے تب لا الہ الا اللہ کا وزن ہوگا، اور اگر شرک و بدعت ہے تو اس لا الہ الا اللہ کا کوئی وزن نہیں ہوگا، یہ پلہ ہلکا ہو جائے گا، کیونکہ شرک و بدعت کے بعد اگر بندہ توبہ نہیں کیا تو اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہے، صبح سے شام تک سر پٹکتا رہے۔ اور ایک چیز کو میں کہتا ہوں یہ شرک ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں شرک نہیں ہے، فیصلہ اللہ کو کرنا ہے کہ شرک ہے یا نہیں ہے۔ مشرک آدمی جو شرک کرتا ہے دنیا میں بھی جھوٹ بولتا ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا۔ سنیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے مشرکین سے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، جس دن ہم سارے لوگوں کو جمع کریں گے اس دن مشرکین أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، تمہارے وہ شرکاء کہاں ہیں جن کے بارے میں تمہیں بڑا ناز تھا، بڑا گمان تھا کہ ایسا کر لیں گے ایسا کر لیں، کہاں شرکاء؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، اللہ کی قسم ہمارے پروردگار ہم مشرک نہیں تھے، شرک نہیں کرتے تھے، اللہ کے سامنے قسم کھا کر کے کہیں گے، یہ قرآن کہتا ہے۔ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم لوگ انظر کیف كذبوا على انفسهم، دیکھو تو صحیح کیسا جھوٹ بول رہے ہیں اپنے نفس ہی کے خلاف، میرے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم مشرک نہیں تھے، دنیا میں بھی سمجھایا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، یہ توحید ہے، لیکن فیصلہ اللہ کو کرنا ہے، مجھے نہیں کرنا، آپ کو نہیں کرنا، میں کہوں گا شرک ہے، آپ کہیں گے شرک نہیں ہے، فیصلہ اللہ کو کرنا ہے۔ اگر میرے عمل کو اللہ نے شرک قرار دیا میں بچ نہیں سکتا، اگر اللہ نے کہا شرک نہیں ہے الحمدللہ کوئی بات نہیں، کامیابی ہے۔ اب جس چیز کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے کہ یہ شرک ہے، ایک کہتا ہے شرک نہیں ہے، میں کہتا ہوں اس سے بچ جانا احتیاط کے طور پر یہ بہتر ہے۔ اگر مزار پہ جانا شرک ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف ہے، اگر اللہ نے کہا کہ مزار پہ جانا شرک تھا، شرک ہے، تو جو گیا وہ تمہارا گیا، اب ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور اگر اللہ نے کہا نہیں یہ شرک نہیں تھا اور میں نہیں جاتا تو مزار پہ، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ میں نے ایک اچھا کام نہیں کیا، یہی ہوگا نا، یعنی مزار پہ جانا شرک نہیں تھا، اگر اللہ نے کہا یہ شرک نہیں، اللہ نہیں کہے گا، لیکن اگر کہہ دیا کہ شرک نہیں تھا اور میں مزار پہ نہیں گیا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ میں ایک اچھا کام نہیں کیا، مجھے وہ نیکی نہیں ملی مزار پہ جانے کی۔ جنت میں تو جاؤں گا نا، جہنم تو میرے مقدر میں نہیں ہوئی مزار پہ نہ جانے سے، لیکن اگر اللہ نے کہہ دیا شرک ہے اور میں شرک میں نہیں مزار پہ نہیں گیا تو میں تو بچ گیا الحمدللہ جہنم سے، لیکن جو مزار پہ گیا ان سے مانگا تو شرک ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا نا، لیکن اگر احتیاط کر لے مزار پہ نہیں گیا تو کم سے کم جہنم سے تو بچ جائے گا۔ یہ تو عقل بھی کہتی ہے کہ رسک نہ لو ایسا جس سے ہمیشہ کے لیے نقصان ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہر چیز ہے، مجھے اور آپ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ہم تو دنیا کے اندر جھگڑتے ہیں، اور مشرک دنیا میں بھی جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے ہم شرک نہیں کرتے، یہ توحید ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے قسم کھا کر کے بھی کہے گا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اللہ کی قسم ہمارے پروردگار ہم مشرک نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انظر کیف کذبوا علی انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، کیسا جھوٹ بول رہے ہیں، اور جو افترا پردازی کرتے تھے اپنے شرکاء کے بارے میں کہ ایسا کر دے گا ویسا کر دے گا اور ہماری بخشش کرا لے گا، سب غائب ہے، کسی کا پتہ نہیں۔ تو ہمیں ایسی چیزوں پر بچنا، اور کون سی چیزیں جو اللہ کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم شرکاء کے پاس جائیں، کبھی بات آئی تو انشاءاللہ میں اس وقت آپ کے سامنے کلام رکھوں گا، تو ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہمیں اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے اور اللہ کو چھوڑ کر کسی کے دربار میں نہیں۔ اگر اللہ نے شرک قرار دیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہو جائے گی، بچنے کا کوئی چانس نہیں۔
موحد آدمی کتنا بھی گنہگار ہو، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کو اگر سزا دے دیا تو ایک نہ ایک دن اس کو جہنم سے نکالے گا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یوں ہی معاف کر دے گا موحد کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام لوگوں کو مرتے دم تک توحید سے قائم رکھے، شرک و بدعت سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔